زندگی، تمام وسائل اویلیبل، یعنی یہ بہن ہماری خودکشی کے لیے تیار کیسے ہوئی ہے؟ جو بچوں کو بھی چھوڑ رہی ہے، 2-3 اس کے بچے تھے، ڈاکٹر خاوند کو، پوری فیملی کو. کیا کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے؟ سوال تو اس کا اس شاعری کا ہونا چاہیے کہ اس حد تک وہ کیوں گئی ہے؟ دھرتی کی محبت میں، دھرتی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہوئے، اپنے آنکھوں کے سامنے سارے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتے دیکھتے ہوئے وہ تو مجبور ہو گئی ہے. تو اس پہ ضرور کوئی فتویٰ آنا چاہیے کہ کیا اسلام کی روح سے وہ جائز ہے یا یہ جائز ہے. آج تک تو ہم نے امریکن پہ کوئی خودکش نہیں دیکھا ہے. آج تک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی کانفرنس میں، کندہار میں اس طرح کی کانفرنس تھی، 2 بندے وہاں پہ خاص الخاص بیٹھے تھے. ایک امریکن جنرل میلر تھا اور ایک مسلمان جنرل رازق تھا. اس خودکش نے مسلمان جنرل رازق کو شہید کیا اور امریکن جنرل میلر کو چھوڑا. تو ہم یہ کہیں کہ یہ کارروائی جو انہوں نے کی ہے یہ اسلام کے لیے کی ہے یا کسی کی ہدایت پہ کی ہے؟ وہ بھی جو یہاں سے ان کو جاتے ہیں. یہ بڑے انتہائی اہم اور مشکل دور سے یہ بلوچ پشتون خطہ گزر رہا ہے. ہمارے ہاں تو میرے خیال میں یہ پاکستان، یہ پاکستانیت، اس سے لوگ بہت ہی آگے جا رہے ہیں اور گئے ہوئے ہیں. لوگ مزاحمت کار اعلان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی جنگ ابھی شہروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور لڑ رہے ہیں. پھر بھی یہ باتیں اگر آپ ان کو کہتے کہ یار اس پہ ریوائیول کرو، یہ صورتحال دن بدن آپ کی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس کو حقائق کی نظر میں دے کر اس کے حل نکالو. نہیں تم غدار ہو، تم خواہ اس کے حق میں بات کرے. تو یقیناً بات جتنا بھی کرتے جاتے ہیں لمبی ہوتی جائے گی. یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے. میں جماعت اسلامی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس مسئلے پہ، خاص کر بلوچستان اور پشتونخوا کے جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس پہ یہ کانفرنس بلائی ہے. یقیناً آخری بات پھر میری یہی ہے کہ اس ملک کے سیاسی جماعتوں کو 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے وہ جس بھی نظریے اور افکار کی بنیاد پہ سیاست کرے. یا تو اس فوج کے حوالے سب کچھ کرنا ہوگا کہ حوالدار سے لے کے جنرل تک تو تم ہو، جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس تک بھی یہ کرسیاں تم سنبھالو، کلرک سے لے کے ای سی، تحصیلدار، ڈی سی، کمشنر، سیکٹری، چیف سیکٹری، یہ کرسیاں بھی تم سنبھالو. سیاسی جماعتی بھی کوئی عسکری جمہوری پارٹی کوئی نام دے دو، یہ بھی بنا لو. یا پھر ہمیں مزاحمت کرنا ہوگا. دنیا میں ابھی حال ہی میں 2 انتخابات ہوئے ہیں. اختلاف کسی کی، ہم میں سے کسی کی اس امریکن نئے رجیم کے ساتھ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، وہ تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹرمپ نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ بے شک مودی اب ہندوستان میں تو برا جمع ہو گیا ہے، لیکن راہل گاندھی کے یہ الفاظ کہ باوجود اس کے کہ ریاست، ایڈمنسٹریشن، تمام سرکاری وسائل جو تھے وہ بی جے پی کے پشت پہ کھڑے تھے، لیکن ہمارے آزاد الیکشن کمیشن نے پھر بھی ہمیں اس قابل بنایا اور عوام کی مدد سے کہ آج ہم ایک بہت بڑی پارٹی کی حیثیت میں دوبارہ ابھر کے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی تھی کہ وہ بالکل ہسٹری کے پچھلے 2-3 دور کے اس میں واپس جائے. اسٹیبلشمنٹ کی یہی خواہش تھی. انہوں نے بچانے والا تو اللہ کی ذات ہوتا ہے، لیکن جو گولیاں ٹرمپ پہ چلائی گئی تھی وہ تو بچانے والے کی سوچ نہیں تھی کہ یہ بچ جائے گا. اور یہ سارا سب کچھ جس طرح ہمارے ہاں لوگ کر رہے، جس طرح بے نظیر شہید کا واقعہ ہوا، جس طرح ہمارے انتہائی قابل قدر، قابل احترام لوگ خودکش حملوں میں، ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ میں ہماری ریاست نے مارے ہیں، یہی طریقہ کار وہاں پہ بھی انہوں نے اپنایا تھا. تو ان 2 میں سے اگر ہم کوئی ایک فیصلہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی، سیاسی جماعتوں کی ہوگی. بڑی مہربانی.